بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے. آج میں نے سوچا آپ کو دل کی مختلف قسم کی بیماریوں کے متعلق ایک تھوڑی سی آگاہی دے دوں. یہ جو کامنلی ہم سنتے ہیں سینے میں درد ہونا، انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہونا، یہ جو قسم ہے اس میں ایکچولی دل کی نالیوں میں تنگیاں آتی ہیں. ہو سکتا ہے دل کا کام بالکل ٹھیک ہو، دل کے پٹھے بالکل ٹھیک ہوں، دل کے ویلو بالکل ٹھیک ہوں. اکثر اوقات لوگ اس نالی کی بیماری کو ویلو کی بیماریاں کہتے ہیں کہ ہمارے 2 ویلو بند ہیں، ہمارے 3 ویلو بند ہیں. یہ سمجھ لیں ویلو کی بیماری دل میں ایک دوسرے طریقے سے ہوتی ہے. دل کی نالیوں کی بیماری یہ الگ ہے بالکل، کہ ایکچولی جو نالیاں دل کو خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں ان میں تنگیوں کی نوعیت، اور اس حوالے سے میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ ہارٹ اٹیک کس طرح ہوتا ہے، انجائنا میں کیا ہوتا ہے. تو یہ نالیوں والی بیماری ٹوٹلی ایک الگ ہے. پھر ایک بیماری ہوتی ہے دل کے ویلو کی. اچھا، دل کے ویلو کیا ہیں؟ کہ دل کے اندر قدرت نے دروازے رکھے ہیں. جیسے دل میں 4 خانے ہیں، 2 خانے اوپر ہیں، 2 خانے نیچے ہیں. تو ان دونوں اوپر کے اور نیچے کے خانوں کے درمیان میں ایک ویلو لگے ہوئے ہیں. جو لیفٹ سائڈ کی طرف ویلو ہوتا ہے اس کو ہم وائٹرل ویلو کرتے ہیں، رائٹ سائڈ کی طرف اس کو ٹرائکسپڈ ویلو کرتے ہیں، جو خانوں کے درمیان ہے. اس ویلو کا کام یہ ہوتا ہے کہ خون کا بہاؤ جب اوپر سے نیچے والے خانے کی طرف جا رہا ہے تو یہ ویلو کھلتا ہے، اور جیسے ہی نیچے والے خانے میں جب مکمل خون جتنا اس کو چاہیے چلا جاتا ہے تو یہ ویلو بند ہو جاتا ہے، تاکہ جب وہ نیچے والا خون اس خون کو آگے جسم کی طرف پھینکے تو یہ ویلو بند رہے اور اس سے خون واپس اس اوپر والے خانے کی طرف نہ آ جائے. پھر اسی طرح دل کے نچلے خانوں اور مین نالی کے درمیان ویلو ہوتا ہے، جو اس وقت تو بند رہتا ہے جب وہ خانہ بھر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ خانہ بھر کے دل خون جسم کی طرف پھینکنا چاہتا ہے وہ ویلو کھل جاتا ہے اور تمام کا تمام خون آگے چلا جاتا ہے. اور جیسے ہی خون آگے نالی میں چلا گیا یہ پھر بند ہو جائے گا. تو یہ ایک سلسلہ سائیکل میں چلتا رہتا ہے کہ کب اس ویلو کو بند ہونا چاہیے، کب وہ ویلو کھلتا ہے. کچھ لوگوں میں ویلو میں اس نوعیت کی خرابی ہوتی ہے کہ وہ ویلو پراپرلی کھل نہیں رہا ہوتا. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، ایک خانے سے دوسرے خانے میں خون آنے کو پرابلم ہوتی ہے. اسی طرح دل سے جسم میں خون جانے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. وہ ایورٹک ویلو ہوتا ہے جس میں ایورٹک اسٹینوسس، اور آگے کی طرف یہ خون جائے اور ریگرج ہو کے لیک ہو کے واپس آ جائے، اس کو ہم لیکیج ویلو کی کہتے ہیں. تو بہرحال یہ پوری ڈیٹیل تو میں نہیں سمجھا سکتا کہ اس طرح یہ دل کے دروازوں کا مسئلہ جو ہوتا ہے یہ ویلو کا مسئلہ کہتا ہے. پھر دل میں کبھی کبھار پیدائشی طور پہ نقص ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل کے ایک خانے آپس میں رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے خانے دل کے، رائٹ والا گندا خون ڈیل کرتا ہے، لیفٹ والا صاف خون ڈیل کرتا ہے. صاف اور گندے سے مراد ہماری آکسیجنیٹڈ اور وداؤٹ آکسیجن بلڈ ہے. اب ان دونوں طرف کے خانوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے دل میں درمیان میں پردے ہوتے ہیں تاکہ رائٹ والا خون لیفٹ والے سے مکس اپ نہ ہو جائے. ان پیدائشی نقص کیا ہوتے ہیں کہ ان پردوں میں سوراخ ہوتا ہے جس وجہ سے خون کی مکسنگ ہونے شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس کو لوگ دل میں سوراخ نہیں ہوتا، یہ دل کے پردے میں سوراخ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں خون ملنا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹے نوعیت کے اس قسم کے سوراخ عموماً کوئی علامتیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کانسٹنٹ مکسنگ پھیپڑوں پر اور پھیپڑوں کی نالیوں پہ شدید دباؤ ڈال کے ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس قسم کے پیدائشی نقائص میں جب آپ کو ڈاکٹر سرجری کا کہے تو وہ کروا لینی چاہیے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو وہ سرجری کے قابل بھی مریض نہیں لگتا. پھر پیدائشی نقص اور بھی طرح کے ہوتے ہیں، اس میں ویلو کے مسائل بھی ہوتے ہیں. پیدائشی طور پہ بڑی نالیاں الٹی لگ جاتی ہیں، وہ بھی ہوتا ہے کہ جو رائٹ ہارٹ سے خون جسم کی طرف جانا چاہتا ہے وہ پھیپھڑوں کی طرف جا رہا ہے، اور لیفٹ سے پھیپھڑوں کی طرف جانا ہے تو وہ جسم کی طرف جا رہا ہے. تو اس نوعیت کی جو ایک سٹرکچر، ایک سیکوینس دل کے تمام خانوں کا ہوتا ہے، اور جس طرح بڑی نالی اس سے ملی ہوتی ہے، سیکوینس خراب ہو جاتے ہیں اس پیدائشی نقائص میں. اس کے علاوہ دل کے پٹھوں کے مسلز، یعنی جس کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، کہ دل کے پٹھے کمزور ہو جانا، جس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. ریپیٹڈ ہارٹ اٹیک ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، اور انفیکشنز ہیں، اور بڑی چیزیں. دل کی جھلی کے الگ مراحل ہوتے ہیں کہ قدرت نے دل پہ ایک جھلی رکھی ہوئی ہے
جو کیا کرتی ہے دل کو ایک شاک ایبزاربر کا کام کرتی ہے کہ اس کے اراؤنڈ میں رہتی ہے، اس کے اندر ہلکا سا پانی ہوتا ہے، دل کنٹریکٹ کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، تو اس کے اثرات آس پاس کے ایریاز پہ نہیں پڑتے۔ اب یہ جھلی متاثر ہو کے کبھی کبھار اس میں پانی بھر جاتا ہے بہت زیادہ، دل کو دبا رہا ہوتا ہے، دل کام نہیں کر پاتا ہے، اس کو ہم کارڈیک ٹیمپونیٹ کہتے ہیں۔ صرف پانی کا بھر جانا وہ پیریکارڈیل ایفیوژن کہلاتا ہے۔ تو اس نوعیت کے جھلی کے مسائل بھی ہیں۔ پھر بلڈ پریشر خود الٹیمیٹلی دل کا ہی مرض کہلائے گا کیونکہ دل پہ دباؤ ڈال۔ تو اس طرح مقصد یہ تھا کہ دل میں صرف ایک مرض نہیں ہے، مختلف نوعیت کے امراض ہیں۔ دل کی نالیوں کے مسائل، دل کے ویلو کے مسائل، دل میں بچوں کے مسائل جس میں پردہ، نالیوں کا سٹرکچر انوالو ہونا، دل کی جھلی کے مسائل، دل کے پٹھوں کا متاثر ہو جانا۔ اب یہ ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے کہ آپ میں کس نوعیت کا مرض ہے، اور ہمیشہ اس سے پوچھیں کہ آپ کا مرض، اپنے طور پہ فیصلے نہ کریں، مسئلہ ابھی پتہ بھی نہیں ہے اور اپنے طور پہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے ویلو بند ہے۔ نہیں، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ امید ہے اس سے کچھ آپ کو آئیڈیا ہوگا دل کے امراض کے حوالے سے۔